إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام
اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سیرت ابراہیمی علیہ السلام کے کچھ پہلو ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے مواقع آئے کہ آزمایا، آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پر کامیاب ہوئے اور آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ نے بڑی بڑی آزمائشیں کی، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، باپ سے جدائی برداشت کی، رشتہ داروں سے جدائی برداشت کی، اور آگ میں چھلانگ لگانا برداشت کر لیا۔ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ نے پھر ان آزمائش کے بدلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا انعام بھی دیا ہے، جس کا میں ذکر کروں گا۔ تو ہماری بات پہنچی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے کنبے قبیلے سے دور ہو گئے، اپنے خاندان سے دور ہو گئے اور اپنے وطن سے چلے گئے، پھر انہیں تنہائی کا احساس ہوا، تنہائی کا احساس ہوا۔ پہلے تو رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، باپ تھا اور کنبے قبیلے والے تھے، اہل علاقہ تھے، ان کے ساتھ رہن سہن، لیکن جب اکیلے تنہا رہ گئے، حق پر قائم رہے، چاہے اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے گئے لیکن حق سے نہیں پھرے، حق پر قائم رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اتنی عمر ہو گئی، بڑھاپے کی عمر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اب تنہائی کا احساس ہوا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، پھر اللہ سے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، بڑھاپے کی عمر تھی، اولاد، جس عمر میں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ عمر گزر چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنے رب کو پکارا، ربی ہب لی من الصالحین۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اب اکیلے ہیں، میں نے جیسے کہ پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ تھے علیہ السلام۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا کہ میرے اور تیرے علاوہ اب اس دنیا میں کوئی بھی توحید پرست موجود نہیں ہے۔ اس قدر شرک عام ہو چکا تھا، اب اکیلے ہیں، کوئی ہم خیال نہیں ہے، کوئی توحید پرست نہیں ہے، دعوت جاری ہے، تبلیغ جاری ہے، علاقوں میں، بستیوں میں جا جا کر رب کے دین کی دعوت دی اور ساتھ اللہ سے اولاد بھی طلب کی، کہا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اب اتنے عرصے کے بعد اللہ نے اولاد عطا کی۔ اسرائیلی روایات ہیں، قرآن و سنت سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے جی 99 سال عمر تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، بعض 86 کہتے ہیں، بعض 90 کہتے ہیں، لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل کو عطا کیا، پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے عطا کیا، لیکن دعا کیا کی؟ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو ہمارے لیے کہ یہ نمونہ بن گیا کہ جب ہم اولاد کی دعا کریں تو صرف یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ مجھے اولاد دے، بلکہ یہ دعا کرو اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں،
اب ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر اولاد نہ ملے، عمر گزر جائے، زمانہ گزر جائے، اولاد نہ ملے تو اولاد پھر بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ جب نبی کو اگر اولاد نہ ملے تو نبی اولاد اللہ سے مانگتا ہے، تو ہمیں بھی اگر اولاد نہ میسر آئے تو درباروں کے اور خانقاہوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ دھاگے لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن اولاد نہیں تھی۔ اولاد کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی، ربی حبلی من الصالحین۔ اور جب انسان اللہ سے اولاد مانگتا ہے، چاہے اسباب ختم بھی ہو جائیں، اللہ اولاد دے دیتے ہیں۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام اولاد نہیں ہے، بڑھاپا ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ سے دعا کی، اللہ نے اولاد دے دی، بیٹا دے دیا حضرت یحییٰ کی صورت میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ آخر باپ کو بھی تو ہوتا ہے نا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرا کوئی سہارا بننے والا ہو، میرا کوئی خیال رکھنے والا ہو۔ دعا کی اللہ سے، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اللہ سے دعا کی تو پھر اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بیٹے کی دعا کی، اولاد طلب کی، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی کہ اب تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ اب سیدہ ہاجر علیہ السلام کے گھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک سیدہ سارہ علیہ السلام اور دوسری سیدہ ہاجر علیہ السلام۔ اب پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، عمر گزر گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن جب دوسری شادی کی تو دوسری بیوی سے اللہ رب العزت نے اولاد دے دی۔ اب بیٹا پیدا ہو گیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو مکہ کے اندر چھوڑ آؤ، وہ مکہ جہاں کوئی بھی آباد نہیں تھا۔ اس وقت مکہ کے اندر کوئی بھی رہنے والا باسی موجود نہیں تھا، نہ وہاں کھیت تھے، نہ وہاں ہریالی تھی، نہ وہاں پانی کا انتظام تھا، پہاڑ تھے، پتھریلا علاقہ تھا، اور وہاں نہ کوئی جانور تھا، بے آب و گیا جگہ تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل کو وہاں چھوڑاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے لیا اور وہاں جا کے چھوڑ آئے۔ اب دیکھیں کہ آزمائش کیسی ہے، ایک عرصہ گزر گیا ہے، عمر کا ایک عرصہ گزر گیا ہے، پہلے اولاد نہیں ملی، اگر اولاد ملی ہے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر دو، جا کے مکہ میں چھوڑاؤ۔ خود کنعان میں رہتے تھے اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ آئے۔ اولاد ملتے ہی اولاد کی جدائی ڈال دی گئی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ابھی اتنی دیر بعد بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، باپ کے دل میں جو ہے وہ محبت ہے، وہ پیار ہے، باپ کا بھی دل کرتا ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلوں، شفقت کروں، پیار کروں، لیکن اللہ نے پھر آزمایا، کہا اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ میں جا کے چھوڑ آئے، جہاں کوئی بھی ابھی آبادی نہیں تھی، وہاں چھوڑ آئے۔ اچھا جب چھوڑ دیا، چھوڑ کے واپس آنے لگے تو بیوی پوچھنے لگی آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ پوچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، آخرکار بیوی کہنے لگی اللہ الذی امرک بہذا، اے میرے خامد چلو یہ نہ بتاؤ کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، بس اتنا بتا دو کیا ہمیں چھوڑنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں
نعم مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن آزمائش تھی، بیٹے کی جدائی تھی، بیوی کی جدائی تھی، چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت آزما رہے ہیں، جدائی کو برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس نکلے، سنیا گھاٹی پر پہنچے، اس گھاٹی پر جب پہنچے تو بیوی اور بچے کو نظر آنا ختم ہو گیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اپنی بیوی اور اپنے بچے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ دعا کی، کہا اللہ میں نے تیرے کہنے پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں بے آب و گیا اور ویرانے میں چھوڑ دیا ہے، اے اللہ اب تو ان کا مالک ہے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، کیوں؟ تاکہ تیرے گھر کے پاس وہ نماز ادا کریں۔ اب تیرا کام ہے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ ہے تو ویرانہ، لیکن اب اس گھر کی اور اس جگہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، لوگ اس گھر کی طرف رخ کرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ نے پھر اس گھر کی اور اس جگہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈالی کہ آج ہر ایک مسلمان، ایک مومن کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں جائے اور جا کے اس گھر کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، اور وہاں جا کے مقام ابراہیم کو دیکھے، حجر اسود کو دیکھے، وہاں میدان عرفات کو دیکھے، میدان مینا کو دیکھے۔ اللہ نے اس گھر کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ اس گھر کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ ویرانہ تھا، وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں بھٹکتا تھا، لیکن اللہ نے اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے آزمایا، دعا کی، اللہ نے دعا بھی قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب ان کے پاس کیا تھا؟ بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے، ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، اور ایک چمڑے کا تھیلا تھا جس کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، کچھ کھانے کی چیزیں تھیں۔ اب ایک دن گزرا، کھانے پینے کی چیزیں سیدہ ہاجر علیہ السلام کھاتی رہیں اور پانی پیتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ ابھی دودھ پیتے تھے، چھوٹے بچے تھے، ابھی دودھ پیتے چھوٹے بچے تھے، لیکن اس ویرانے میں اللہ کی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے۔ اب کیا ہوا؟ دودھ پلا رہی ہیں، خود پانی پی رہی ہیں۔ آخر کتنی دیر گزرنی تھی، مشکیزے سے پانی ختم ہو گیا، اور تھیلے میں جو کھانے کی چیزیں تھی، کھجوریں تھیں، وہ ختم ہو گئی۔ اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب برداشت کر رہی ہیں، بھوک برداشت کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں کبھی بھی ہلاک نہیں ہونے دیں گے، ہمارے رزق کا بھی ذمہ پھر اللہ پر ہے۔ اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک لگ گئی ہے، بھوک کو برداشت کر رہی ہیں، اپنی بھوک کو برداشت کر رہی ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، اب ان کو بھوک لگی ہے، دودھ کی طلب ہے، اب دودھ نہیں ہے، جب خود کچھ نہیں کھایا، بھوکی اور پیاسی بیٹھی ہیں، تو اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی۔ اب بیٹے کی طرف دیکھا کہ بیٹا پیاس سے، بھوک سے بلبلا رہا ہے، اور ماں سے پھر بیٹے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ماں ہو اپنے بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں اپنے بیٹے کو بھوکا اور پیاسا دیکھے تو تڑپ اٹھتی ہے، ماں کی ممتا نے جوش مارا۔ اب یہ بیٹا کون ہے؟ عام ماں ہو اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، لیکن یہ بیٹا کون ہے؟ نبی ہے، ایک نبی کا بیٹا ہے، خود بھی نبی ہے اور خود بھی ایک نبی کی بیوی ہے، سب ہی عظیم ہیں۔ جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہا ہے، اب میرے بیٹے کو دودھ کی طلب ہے، اب مجھے انتظام کرنا چاہیے، ماں کی ممتا نے اور پیار نے جوش مارا۔ اب نکل پڑی ہیں پانی کی تلاش میں اور خوراک کی تلاش میں، ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، ویرانہ ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سامنے دیکھا صفا پہاڑی ہے،
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ، جہاں اس وقت کنواں ہے نا، زمزم کا کنواں ہے، آب زمزم کا، اس جگہ پر ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، وہاں بٹھایا تھا۔ وہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ اب حضرت ہاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکل پڑی ہیں۔ سامنے دیکھا صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، آواز لگا رہی ہیں، کوئی مددگار ہے، کوئی مدد کرنے والا ہے تو میری مدد کرے، میرا بچہ پیاس سے نڈال ہو رہا ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ سیدہ ہاجر علیہ السلام وہاں کھڑی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب کیا ہوا، وہاں کھڑے ہو کے کتنی دیر انتظار کرتی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو بیٹھ نہیں سکتی تھی، ماں تو نہیں بیٹھتی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، ماں تو کہتی ہے میں کچھ تلاش کروں، میرا بیٹا بھوکا نہ رہے۔ وہاں سے نیچے اتری، صفا سے نیچے اتری، مروہ کی طرف روانہ ہو گئی، صفا اور ساتھ مروہ۔ جب صفا سے نیچے اتری تو مروہ پر چڑھنے کے لیے حضرت ہاجر علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اپنے دامن کو اٹھا لیا تاکہ دوڑ لگاتے ہوئے کوئی تنگی نہ ہو، اپنے دامن کو اٹھا کے صفا پہاڑی سے نیچے اتر کے مروہ پہاڑی تک دوڑ لگائی، اور جب مروہ پہاڑی کے پاس پہنچ گئی پھر آرام سے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پھر دیکھا ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آیا، بڑا غور کیا کوئی مل جائے، کوئی مدد کرنے والا مل جائے، کہیں سے پانی مل جائے، کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ آزما رہے ہیں، حضرت ابراہیم کو تو الگ آزمایا جا رہا ہے اور بیوی کو الگ آزمایا جا رہا ہے، پانی کی تلاش ہے، پانی نہیں مل رہا۔ پھر نیچے اترتی ہیں، واپس دوڑ لگاتی ہیں، صفا پر چڑھتی ہیں، پھر کچھ نہیں نظر آتا، صفا سے نیچے اترتی ہیں، پھر دوڑ لگاتی ہیں، مروہ پر چڑھ جاتی ہیں، 7 چکر پورے کرتی ہیں، 7 چکر لگتے ہیں۔ جب آخری چکر ہوتا ہے دوڑ لگا کے مروہ پر پہنچتی ہیں، مروہ کے اوپر چڑھتی ہیں تو پھر اچانک سے انہیں کوئی آواز محسوس ہوتی ہے۔ اب 7 چکروں کے درمیان انہیں کچھ نہیں ملا، جب 7واں چکر تھا پھر آواز آئی ایک، تو اپنے آپ سے کہنے لگی خاموش ہو جا، بڑے آرام سے، جس طرح بندہ خاموش نہیں ہو جاتا، اپنا سانس تک روک لیتا، میں نے کسی کی آواز سننی ہے، خاموش ہو جا۔ خاموش ہو گئی، اب غور کرنے لگی ہیں کہ مجھے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں فرشتہ کھڑا تھا۔ فرشتے کو مخاطب کر کے کہا کہ ہماری مدد کر، ہمیں ضرورت ہے پانی کی، ہماری مدد کر۔ فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ جب اللہ آزما رہے ہیں تو پھر اللہ انسان کو ضائع بھی نہیں کرتے۔ اللہ اگر کسی کو آزماتے ہیں تو پھر اللہ اسے بے و مددگار بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے آزما لیا، آزما رہے تھے، دیکھا سامنے فرشتہ ہے، فرشتے کو کہا کہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ سارا واقعہ جو میں بیان کروں یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ترتیب کے ساتھ ایسے ہی موجود ہے۔ اب صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ اس فرشتے نے یا تو اپنے پر کے ساتھ یا اپنی ایڑی کے ساتھ وہاں زمین کے اندر ایک جو ہے وہ گڑھا کھودا، زمین کے اندر پر کو مارا، ایڑی کو مارا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، پانی ابلنا شروع ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب سیدہ ہاجر علیہ السلام بھاگتی ہوئی آئیں، جب انہیں پتہ چلا کہ پانی نکل آیا ہے، پانی کو دیکھا اور پانی کو دیکھتے ہی اس اللہ والے کو مخاطب کیا، فرشتے کو مخاطب کیا، اور فرشتے نے جواب دیا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے حکم سے آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا، اور یہ تیرا بیٹا بھی زندہ رہے گا۔ ابھی تیرے بیٹے نے اور تیرے خاوند نے مل کے یہاں پر اللہ کا گھر بھی بنانا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویرانہ تھا، فرشتہ تسلی دے گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بیٹا بھی جوان ہوگا، تیرا بیٹا اپنے باپ سے مل کے یہاں اللہ کا گھر بنائے گا۔ فرشتہ یہ خوشخبری دے کے چلا گیا۔ اب سیدہ ہاجر علیہ السلام نے وہاں جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہاں منڈیر بنانا شروع کر دی، کنارہ بنا دیا، پانی کے ارد گرد ایک گول دائرہ بنا دیا، پانی اسی گڑھے میں رہ گیا۔ گڑھے سے چلو کے ساتھ پانی نکالا، مشکیزے میں ڈالا، پانی ختم ہو گیا، پھر دوبارہ پانی اور نکل آیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ حضرت ہاجر علیہ السلام اگر اس نکلتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کے ارد گرد منڈیر نہ بناتی، اگر اس کے ارد گرد کنارے نہ بناتی
تو آج جو زمزم کا کنواں ہے وہ کنواں نہ ہوتا بلکہ ایک جاری چشمہ ہوتا، چشمہ بن جاتا، زمین کے اوپر پانی بہتا زمزم کا، لیکن انہوں نے اس کو ایک منڈیر بنا دی اور گول دائرے کی شکل بنا دی اور گڑھے کے ارد گرد کنارے بنا دیے، تو وہ پانی وہیں کا وہیں رہ گیا اور وہ آہستہ آہستہ کنواں بن گیا۔ یہیں سے زمزم کی ابتدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آزمایا اور پھر پانی عطا کیا، اس جگہ پر پانی دیا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک اللہ نے آزمایا، اور جب صفا اور مروہ پر دوڑ لگائی، درمیانی حصے پر دوڑ لگا کے صفا سے مروہ تک پہنچے اور صفا اور مروہ کے چکر لگائے، اللہ کو یہ چکر اتنے پسند آئے کہ آج تک اللہ نے ان چکروں کو جاری کر دیا ہے، اور جو بھی کوئی جاتا ہے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ صفا اور مروہ کی سعی ضرور کرتا ہے۔ یہ چکر وہ ہیں جو حضرت حاجر علیہ السلام نے لگائے تھے، اور آپ کو پتہ ہوگا جو صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، جب وہ صفا سے اترتے ہیں نا، سب سے پہلے صفا پہ چڑھتے ہیں اور صفا پہاڑی سے جب اترتے ہیں، اتر کے مروہ پر جانا ہوتا ہے، راستے میں جو سفر ہے وہاں دوڑ لگانی پڑتی ہے، وہاں پیدل نہیں چلتے، آرام سے نہیں چلتے، وہاں تیز چل کے دوڑ لگا کے صفا سے مروہ تک جانا ہوتا ہے۔ وہ دوڑ بھی اس وجہ سے لگاتے ہیں کیونکہ سیدہ حاجر علیہ السلام نے جب صفا سے اتر کے مروہ تک کا سفر کیا تھا تو دوڑ لگا کے کیا تھا۔ اللہ نے یہ سنت آج تک جاری رکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو مرتبہ دیا ہے، کیونکہ اللہ کی آزمائش پر پورا اترے تھے۔ اب یہ اللہ آزما رہے ہیں، اللہ نے صفا مروہ کی سعی کو جاری کر دیا۔ وہی طریقہ جس طریقے سے سیدہ حاجر علیہ السلام نے چکر لگائے تھے، اسی طریقے کے مطابق حاجی بھی چکر لگاتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی چکر لگاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ آزما رہے ہیں، وقت گزرا، پانی وہاں آیا، پانی کے بعد وہاں سے ایک قبیلہ گزرا۔ قبیلے نے دیکھا کہ جب ہم پہلے یہاں سے گزرتے تھے، یہاں کوئی پانی کا نشان نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اور یہ پرندہ وہاں اڑتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی تلاش کرو، یہاں کہیں پانی ضرور ہے، یہ پرندہ پانی کے اوپر منڈلاتا ہے، پانی تلاش کرو۔ پانی تلاش کرنے گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ پانی بھی موجود ہے اور اس کے پاس ایک عورت اور ایک بچہ بھی موجود ہے۔ قبیلے والے آئے، سیدہ حاجر علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اگر یہاں پانی موجود ہے تو ہمیں آپ رہنے کی اجازت دیتے ہیں، ہم یہاں اپنا ڈیرا لگا لیں، ہم بھی یہاں رہنا شروع کر دیں۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہاں وہ آباد ہو گئے، آبادی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آبادی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب ایک وقت آیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی آیت کی آگے فرمایا ہے، جہاں فرمایا نا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ آگے فرمایا ایک اور آزمائش، جدائی کے بعد ایک اور آزمائش، فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب اللہ آزمانے لگے ہیں، بیٹا پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ عمر ہے جس عمر میں باپ کو یہ امید لگ جاتی ہے کہ اب میرا بیٹا میرا سہارا بن جائے گا، اب میرا بیٹا میرا خیال کرے گا، میری ذمہ داری اٹھائے گا، اب مجھے کوئی فکر نہیں، میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ تو فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے خواب میں دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کنعان سے چلے مکہ میں آ گئے، مکہ میں آ کے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، اب بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں بیٹے کی فرما برداری۔ آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ کیا کہتا، بھائی میں کیوں ذبح ہوں، میں تمہاری بات کیوں مانوں، تو نے تو بچپن میں ہمیں یہاں چھوڑ دیا تھا، تو بچپن سے ہی مجھ سے دور تھا، آج اگر میں دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہوں تو واپس آ گیا اور وہ بھی مجھے ذبح کرنے کے لیے۔ نہ اس طرح کے الفاظ سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کا عالم یہ ہے۔ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہنے لگے اے ابا جان، آپ نے جو دیکھا ہے وہ کر گزریے، آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے
اگر آپ نے دیکھا آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اب یہ بیٹے کی فرما برداری ہے، اللہ آزما رہے ہیں، اتنی بڑی آزمائش کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا قرآن پاک میں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بیٹے کو ذبح کرنے والی بہت بڑی آزمائش تھی، ایک واضح آزمائش تھی کہ اتنا عرصہ پہلے اولاد نہیں ملی، پھر اولاد ملی تو اولاد کی جدائی مل گئی، اگر جدائی ملی بعد میں بیٹا جوان ہوا تو پھر یہ حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ خواب آیا تھا، اللہ نے حکم تو نہیں دیا، خواب آیا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو وہی سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے بھی کہا ذبح کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک جبین کے پیشانی کے بل لٹا لیا اور چھری کو تیز کر لیا، چھری ہاتھ میں ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں، اللہ کی آزمائش پر پورا اترنے لگے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں لیکن یہ آزمائش سب سے بڑھ کے تھی، یہ آزمائش سب سے بڑی آزمائش تھی کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے اور اپنے پیارے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، ساری عمر گزر گئی، ایک ہی بیٹا ہے، جو بھی جوان ہوا ہے اسے بھی ذبح کرنے کا حکم ہے، ابھی ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا دے دیا، ایک دمبا آ گیا، پھر اس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اب یہ آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اب انہوں نے اللہ کی آزمائش پر پورا اترتے ہوئے قربانی کو ذبح کیا، اس دمبے کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اور اس آزمائش پر پورا اترنا اور استقامت کو اختیار کرنا اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا۔ آج ہم سب جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو یہ عمل ہے، یہ طریقہ ہے، یہ جو سنت ہے، یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جانور کو ذبح کرو، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی ہے، ہر سال مینڈے ذبح کیے ہیں، اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو کچھ اس طرح سے بھی زندہ کیا ہے کہ جب آخری سال تھا، آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، 10 ذو الحجہ کا دن تھا، یوم النحر کا دن تھا، کہ آپ نے ایک ہی دن میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ آج ہم ایک اونٹ قربان کرنا ہو تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، اللہ نے بڑا مال دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اونٹ قربان کرتے ہوئے جھجکتے ہیں پتہ نہیں پیسے ضائع نہ ہو جائے، زیادہ نہ لگ جائیں۔ اونٹ کی بجائے ہم بکرا کر لیتے ہیں، ہم گائے کر لیتے ہیں، ہم بچڑا کر لیتے ہیں، لیکن اونٹ کی قربانی، یہ تو واضح بات ہے کہ اونٹ کی قربانی مہنگی بھی ہے اور اونٹ کی قربانی افضل بھی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا تو وہ اونٹ کی قربانی کرے۔ آج ہمارے پاس مال بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اونٹ نہیں کرتے، گائے کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی محبت کا اور اطاعت اور فرما برداری کا اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا جذبہ کیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی عید پر آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ ان میں سے 63 اونٹ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، اور باقی جو اونٹ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ اب ہم کہتے تو بڑا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہمیں
بڑا پیار ہے، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کی زندگی سے ہمیں پیار ہے، ہمیں اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اب ہمارے نبی نے تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اکیلے ہی 100 اونٹ قربان کر دیے، لیکن آج اگر ہم ایک جانور بھی ذبح کرنا ہو تو لوگ طرح طرح کے فلسفے گھڑ لیتے ہیں، کہتے جی کسی غریب پر خرچ کر دو، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا گھر بس جائے گا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو۔ حضرات یہ الگ بات ہے، غریب کی مدد کرنی چاہیے، غریب کی بیٹی کا سہارا بننا چاہیے، اور غریب اور مسکین کا خیال رکھنا چاہیے، اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن یہ سارے کام قربانی کے موقع پہ یاد آتے ہیں آپ کو؟ سارا سال فضول خرچیاں ہیں، لیکن قربانی کے موقع پہ لبرل قسم کے لوگ، سیکولر قسم کے لوگ اور بے دین اور ملحد لوگ اس طرح کے فلسفے گھڑتے ہیں، بھائی جی لاکھوں روپیہ ضائع کر رہے ہو، کسی غریب کا بھلا کر دو، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قربانی کے موقع پہ یاد آتا ہے ان کو، حالانکہ قربانی ایسا عمل ہے جس سنت کو زندہ کرنے کا حکم ہے، اور جو مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے رہتی دنیا تک اس عمل کو جاری کر دیا، اس عظیم عمل کو اللہ رب العزت نے جاری کر دیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش پر بھی اللہ رب العزت کو پورا اتر کے دکھایا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، شادی کا واقعہ لمبا وقت تھوڑا، شادی کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان میں رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے ہیں، ابھی تک جدائی ہے۔ اب جب بیٹے کی قربانی دے دی، آزمائش پر پورا اتر گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر آزمائش کے بدلے میں، اس آزمائش کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ایک انعام دیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی، اور قرآن میں آتا ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب بھی پیدا ہوں گے، یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی۔ گویا کہ سیدھے سیدھے لفظوں میں اس بات کی خوشخبری تھی کہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام دونوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی جوانی بھی دیکھو گے، اور اپنے بیٹے اسحاق کی شادی بھی کرو گے، اور اس کا بیٹا یعقوب بھی تمہاری زندگی میں ہی پیدا ہوگا۔ خوشخبری دے دی۔ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے، اکلوتا بیٹا تھا، اللہ نے بدلے میں ایک اور بیٹا دے دیا، اور وہ اس بیوی سے دیا کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور بیوی نے خود کہا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، فرشتہ خوشخبری لے کے آیا کہ حضرت سارہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ کہنے لگی کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑھاپے کی عمر ہے، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، میں بچے کو جنم دوں گی؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کی رحمت پر تعجب کرتے ہو، اللہ کی برکت پر تعجب کرتے ہو؟ وہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، انسان اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اگرچہ بانجھ ہو چکی تھی، بڑھاپے کی عمر تھی، اللہ نے پھر بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے یہ انعام دیا، آزمائش کے بعد انعام دیا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس سے پہلے کی باتیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے میرے بیٹے مجھے اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، کیا تو میری مدد کرے گا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان کیوں نہیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کریں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر تعمیر کروں، خانہ کعبہ بیت اللہ کو تعمیر کروں۔ اب بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، جب بارش آتی، سیلاب آتا، پانی آتا، تو اس ٹیلے کے دائیں بائیں ارد گرد سے پانی گزر جاتا، وہ ٹیلا بلند شکل میں وہاں موجود تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو تعمیر کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان پتھروں کو دیوار میں لگا رہے ہیں، چن رہے ہیں۔ جب دیواریں بلند ہو گئی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لے کے آئے، اس پتھر کو رکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے دیوار کو دوبارہ بنانا شروع ہو گئے۔ اب وہ جو بڑا پتھر لے کے آئے تھے، جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے تھے، وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے، خانہ کعبہ کے پاس موجود ہے۔ اور اس پتھر کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگوں، جس جگہ پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بناتے رہے ہیں، اس جگہ پہ جا کے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، سیدنا جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب طواف کے چکر لگا لیے، چکر لگانے کے بعد بیت اللہ اور اپنے درمیان مقام ابراہیم کو رکھ کے درمیان میں کر کے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ پھر صحابہ نے بھی ادا کی۔ تو مقام ابراہیم وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ اللہ نے وہ گھر تعمیر کروایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل اور ابراہیم علیہم السلام دونوں نے مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور وہ گھر جس گھر کے آباد ہونے کی اللہ سے دعائیں کی، پھر وہ اس گھر کے امن کی دعائیں کی۔ اے اللہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اور امن ایسا پیدا کیا کہ اس گھر میں خون بہانا جائز نہیں، اس گھر کے ایریے میں، اس حرم مکی میں کسی جانور کو قتل کرنا، شکار کرنا اور کسی پر ظلم کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، درخت کاٹنا، پودے کاٹنا، یہ سب کچھ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اللہ نے اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دیا، اور اللہ نے اس گھر کو اتنی فضیلت دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صلاۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں پڑھی گئی ایک نماز خیر من 1100 صلاۃ فیما سواہ، مسجد حرام میں پڑھی گئی ایک نماز عام مسجد میں پڑھی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے سے۔ اب یہ اللہ نے اس گھر کو فضیلت دی۔ گھر تعمیر کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اللہ نے آزمایا اور آزمائشیں کی، پھر اللہ نے انعام دیا، پھر اللہ نے کہا میرا گھر بناؤ، اور اس گھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر یہ حکم ہوا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگوں نے حج کیا، اللہ نے حج کا طریقہ بتایا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ سے مخاطب ہو کے کہا اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس میں عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا حج کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے پھر طریقے بتائے، جبریل آئے، آ کے حج کا طریقہ بتایا، حج بھی کیا، اور وہ حج جاری ہو گیا، وہ سعی جاری ہو گئی، وہ طواف جاری ہو گیا۔ اللہ نے یہ مقام دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنتیں آج تک جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں۔ اور جب یہ ساری آزمائشیں ہو گئی، آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے مواقع پر آزمایا، بہت سارے مواقع پر آزمایا، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پر، ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں، اور انعام کیا ہے، دعا کیا مانگی اللہ اس کے بدلے میں، قال انی جاعلک، اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تیری اولاد میں امامت کو رکھ دیں گے، ہم تجھے امام بنانے والے ہیں، دنیا والوں کے لیے امامت ملے گی، تجھے دنیا کا امام بنایا جائے گا، کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تجھے دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس امامت کو میری اولاد میں بھی رکھ دے، میری اولاد میں امامت کو رکھ دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرما لی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام بنا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کا لقب مل گیا۔ جد الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے دادا، تمام انبیاء کے باپ اور دادا، ان کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ان کی نسل سے آئے ہیں، اور
اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا قریبی بنا لیا، اور وہ محبت کا درجہ دیا جو کسی اور کو نہیں ملا تھا، یہ اللہ نے انعام دیا۔ اور اللہ کی محبت سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں ہو سکتا، سب سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ اگر آزمائے تو صبر کرو اور آزمائش پر پورا اترو۔ جب آزمائش پر پورا اترو گے تو پھر اللہ تمہیں نعمتوں سے بھی نوازیں گے، اور پھر اللہ تمہیں اس صبر کا بدلہ بھی دیں گے۔ اور اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آزمائشوں پر صبر کرو گے، ڈٹ جاؤ گے، استقامت اختیار کرو گے، اپنا سگا باپ بھی اگر تمہارے دین کے راستے میں آ جائے، باپ کو تو چھوڑ سکتے ہو لیکن دین کو نہیں چھوڑنا، باپ کو تو چھوڑ سکتے ہو لیکن توحید کو نہیں چھوڑنا۔ باپ کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی کرنی ہے، باپ سے لڑائی اور جھگڑا کرنا ہے۔ باپ کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ باپ اگر کافر بھی ہو تو باپ کی فرما برداری تو کرنی ہے، لیکن اس کام میں جس سے اسلام کی نافرمانی نہ ہو، جس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے تو فلا تطعہما، نافرمانی کے کام میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی۔ باپ اگر کافر بھی ہے، اگر نافرمانی کا حکم نہیں دیتا، عام کوئی تمہیں حکم دیتا ہے، کسی کام کا حکم دیتا ہے، تو تم نے اپنے باپ کی فرما برداری کرنی ہے، توحید کو نہیں چھوڑنا۔ باپ کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، آگ میں پھینکا گیا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، بیوی اور بچوں سے جدائی کا حکم دیا گیا، خاندان اور وطن اور کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑا، اور جگہ جگہ بستی بستی جا کے لوگوں کو دعوت دین دی، تبلیغ کی، لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کیا، اذیتوں کا سامنا کیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے ایسی نعمتیں دیں، ایسے انعامات دیے، اور ان کی ایسے طریقے اور ایسی سنتیں جاری کی کہ رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل بھی ہوگا، اور ان کا نام بھی زندہ رہے گا، اور ان کے فضائل بھی بیان ہوں گے، ان کی سیرت سے اسباق بھی حاصل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کرنے کی اور اپنے دین پر، توحید پر ڈٹ جانے کی، استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔